تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. آج ساری دنیا میں انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے سکونی کا ہے. جس کو دیکھو جس کو ڈپریشن کا مریض ہے. کیا چیز ہے ڈپریشن؟ بے چینی، بے سکونی. اور پتہ ہے آج کے زمانے کا جو فیشن ہے نا، کوئی ادھر سے بال کاٹتا ہے، کوئی ادھر سے بال کاٹتا ہے، کوئی پینٹ پھاڑتا ہے، کوئی شرٹ پھاڑتا ہے، یہاں سے کھلی ہوئی، وہاں سے کھلی ہوئی، یہاں سے پھٹی ہوئی، یہاں سے اٹھی. یہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ اندر کی بے چینی ہے. کسی پل چین نہیں ہے. جس کا دل چاہے اس پر ریسرچ کر لے. جس کو فیشن سمجھا جاتا ہے یہ فیشن نہیں ہے، یہ اندر کی بے چینی ہے. کسی کو کسی پل چین نہیں ہے. کوئی کسی حال میں مطمئن نہیں ہے. نہ جھوپڑے میں مطمئن ہے، نہ محلوں میں مطمئن ہے، نہ پیدل چل کر مطمئن ہے، نہ ہوائی جہازوں میں اڑ کے مطمئن ہے، نہ سادہ کھا کر مطمئن ہے، نہ اچھا سے اچھا کھانا کھا کر مطمئن ہے. دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس زمانے میں بے چینی ہے. یہی بے چینی ہے جس کے نتیجے آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں. دنیا کے نہایت ترقی یافتہ ملکوں میں بچہ گھر سے بندوق لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ پڑھنے والوں کو گولی مارتا ہے. جب پکڑ کر پوچھا جاتا تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں دیکھنا چاہتا تھا مرنے والا کیسے تڑپتا ہے. کبھی کہتا بس میرے اندر ایک بے چینی تھی، میرے اندر ایک بے قراری تھی، میرے سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیا کروں تو میں نے یہ کام کرنا. چیلنج ہے پروردگار عالم کا، جو چاہو کر کے دیکھ لو، جتنے چاہو جتن کر ڈالو، جتنی چاہو کوششیں کر ڈالو، جو کچھ چاہیے ہم مہیا کر دیں گے. انسانوں نے کہا تعلیم آئے گی تو سکون ملے گا. تعلیم کس نے مہیا کی؟ اللہ نے کی نا. آج تعلیم کے جتنے شعبے ہیں جن کو پہلے کے زمانے کے لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہر شعبے کے اندر نئی نئی شاخیں نکل رہی ہیں تعلیم کی. اتنی کتابیں ہوتی ہیں کہ کسی ایک شعبے کی ساری کتابیں ایک بچے کے اوپر لاد دی جائیں تو انشاءاللہ اس کو مارنے کے لیے اور کچھ نہیں کرنا پڑے گا. کمر تو ٹوٹ جائے گی اس کی. ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بتلائیں انجینئرنگ والے بتلائیں. تمہارا ایک شعبہ انجینئرنگ، اس کی جتنی شاخیں ہیں ان سب کی کتابیں اکیلے اٹھا پاؤ گے؟ کس نے انسانوں کے ذہنوں پر یہ سب کھولا؟ اللہ نے کھولا. اللہ کہتے تم کہتے ہو نا تعلیم آئے گی تو سکون، لو میں تعلیم کا انتظام کرتا ہوں، لے لو جتنا چاہیے اتنا لے لو. دکھاؤ سکون کیسے آیا. پہلے زمانے میں دولت کی کیا شکلیں ہوتی تھی؟ جانور، کھیتی باڑی، بس. جانوروں کو بیچتے تھے، غلہ ہوتا تھا. آج جو دولت کی شکلیں ہیں ان کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. کس نے یہ سارا انتظام کیا؟ اللہ نے کہا لے لو، جو چاہیے میں مہیا کر دیتا ہوں. انسان زمین پہ چلتا تھا، پرندوں کو حسرت سے دیکھتا تھا. زمین سے اوپر انسان اٹھے گا اس کا کوئی تصور نہیں تھا. ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، ہم جدہ سے بمبئی آ رہے تھے. سعودی ایئر لائن کی فلائٹ تھی اور خوب بادل چھائے ہوئے تھے اوپر.
اور اتفاق سے ہم اپنا قرآن پاک بیگ میں رکھ کے بھول گئے، بیگ چلا گیا لگیج میں۔ اب جب بیٹھے تو یاد آیا اللہ تلاوت کیسے کریں، اس زمانے میں موبائل میں تلاوت نہیں ہو سکتی تھی، یاد نہیں اس زمانے میں ہم ہندوستانیوں کے پاس موبائل آئے بھی تھے کہ نہیں آئے تھے، اور اگر آئے ہوں گے تو وہ سادے والے آئے ہوں گے۔ اب کیا کریں؟ میں نے رشتے سے معلوم کیا کہ بھائی قرآن کا نسخہ مل جائے گا کیا، تو انہوں نے لا کے دیا کہ جی یہ لے لیجئے، لیکن ایک رشتے سے لا کے دیا اور یوں کہا اس میں میرا جو نشان لگا ہے اس کو رہنے دیجئے گا، آپ تلاوت کر لیجئے، یہ نشان نہ ہٹائیے گا۔ مسلمان لڑکی تھی، میں دیر تک تلاوت کرتا رہا، جب تلاوت کر کے فارغ ہو گیا تو وہ 2-3 مسلمان لڑکیاں تھیں، وہ اپنے سر پر ذرا دوپٹہ وغیرہ ٹھیک کر کے اور میرے قریب میں آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی حضرت ہمیں کچھ نصیحت کیجیے۔ اب ہم انہیں دیکھ تو سکتے نہیں تھے اور لمبی گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس دن میں نے قرآن پاک کا جو حصہ پڑھا تھا، جس حصے کی تلاوت کی تھی، اس میں بادلوں کا تذکرہ تھا، اور ہم بادلوں کے اوپر سے گزر رہے تھے اور بادلوں کے پہاڑ ہمیں سامنے نظر آ رہے تھے، اور اس میں ان پہاڑوں کا تذکرہ تھا جو بادلوں کے ذریعے بنتے ہیں۔ تو میں نے ان لوگوں سے کہا باہر جھانکو، باہر جھانک کر دیکھو یہ پہاڑ، یہ بادل کیسے لگ رہے ہیں؟ تو ان کہے تو بالکل پہاڑ جیسے لگ رہے ہیں۔ ہم نے کہا نیچے سے ایسا محسوس ہوتا ہے اتنے اونچے اونچے ہوں گے؟ بعض بادل جو ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ جمع ہوتے ہیں 80 کلومیٹر تک کے ہوتے ہیں، نیچے سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نیچے سے کوئی دیکھ سکتا ہے ان کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کی اس شکل کو اوپر سے دیکھ کے تو کوئی بیان کر سکتا ہے، زمین سے دیکھ کے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن کب اترا تھا؟ 1400 سال پہلے۔ اس زمانے میں کوئی اوپر آیا تھا؟ نہیں آیا تھا۔ کسی انسان کو نہیں معلوم تھا کہ اوپر سے بادلوں کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا اب میں ان آیات کا ترجمہ تم کو سناتا ہوں جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم بادلوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کے پہاڑ بناتے ہیں، ایک کے اوپر ایک جمع کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیا بتلا رہی ہے یہ آیات؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اس کی کتاب ہے جس نے قرآن کو بھی اتارا ہے، جس نے بادلوں کو بھی بنایا ہے، جس نے پوری دنیا کو بنایا ہے۔ تو انسان زمین پر چلتا تھا، حسرت سے پرندوں کو دیکھتا تھا، کبھی سوچ سکتا تھا اوپر جائیں گے؟ آج انسان اوپر جا کے دیکھتا ہے۔ چاند پر جا کر دیکھ کر آیا چاند کیسا ہے، مریخ پر اپنی گاڑی بھیج کر کے، اپنے کیمرے بھیج کر کے اس نے وہاں کی تصویریں حاصل کر لی، اپنے اعلیٰ ترین کیمروں کے ذریعے اور اعلیٰ ترین مشینوں کے ذریعے وہ دوسری کہکشاؤں کی تصویریں حاصل کر رہا ہے اور وہاں کے حالات معلوم کر رہا ہے۔ تو یہ سب کس نے انتظام کیا؟ اللہ نے انتظام کیا۔ ہم تمہارے دعووں کو کھوکھلا کر کے دکھائیں گے، جو چاہیے وہ لے لو۔ کتنی ترقی کرنا چاہتے ہو ہم اس کے راستے کھول دیتے ہیں، کتنی دولت چاہتے ہو ہم اس کا انتظام کر دیتے ہیں، کتنی تعلیم چاہتے ہو ہم اس سب کا بھی انتظام کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سکون دکھاؤ، سکون کہاں ہے؟ تب جا کر انسان کے سمجھ میں آتا ہے واقعی سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ اب اگر ہمیں بھی سکون نہ ملے تو پھر دنیا کہے گی کہ بھئی قرآن تو سچا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر قرآن سچا ہوتا تو قرآن پڑھنے والوں کے پاس تو سکون ہوتا۔ تو اللہ ہر طریقے سے قرآن کو سچا ثابت کر رہے ہیں دنیا میں انتظام کر کے، اور ہم اپنی بے عملی سے دنیا والوں کے سامنے قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ بھی تو اللہ ہی کا انتظام ہے کہ اللہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں ان کا صفایا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر جو ہو رہا ہے کیا اس کے سوا کچھ اور ہونا چاہیے؟ ہمارا
کام یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کریں کہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ ساری دنیا میں سکون کو نہ پانے والے ایک ایمان والے کی زندگی کو دیکھیں اور رشک سے دیکھیں، کتنا خوش نصیب ہے، اس کو کتنا سکون حاصل ہے۔ بھئی مجھے کیسے ملے گا؟ وہ کہے گا جیسے مجھے ملا ویسے تم کو بھی مل جائے گا، آ جاؤ، اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو، اللہ کے دین کو مان لو، اللہ کو یاد کرنا شروع کرو، جیسے مجھے ملا ویسے تمہیں ملے۔